اپنے شو ایم پی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف پریس کانفرنس کرنے پر مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنے سے متعلق پٹیشن کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں جسٹس ثاقب نثار سے جواب مانگا گیا تھا، ان پہ تنقید کی گئی تھی، تو اس پہ ایک خاتون وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف پٹیشن دائر کی تھی اور استدعا کی تھی کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ نے فیصلہ دیا ہے تحریری طور پر کہ کوئی بھی جج ہو یا چیف جسٹس ہو، جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کی حیثیت ایک عام شہری کسی ہوتی ہے اور اس پر تنقید کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کسی شخص نے توہین عدالت جو ہے وہ کی ہے۔ ہاں، اگر ثاقب نثار صاحب چاہیں تو وہ حد تک عزت کا دعویٰ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ نے اس پٹیشن کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کرتے ہوئے تجاوزات کے حوالے سے بہت اہم ریمارکس جو ہیں وہ پاس کیے ہیں۔ سیکرٹری دفاع کو طلب کیا گیا تھا اور ان سے پوچھا گیا کہ جو ملٹری لینڈ فورس کو دی جاتی ہے دفاعی مقاصد کے لیے، اس پہ کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کیوں کی جا رہی ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے سیکرٹری دفاع کی سخت سرزنش کرتے ہوئے انہیں کہا کہ تمام چھاونیوں میں جائیں اور انہیں بتائیں کہ ملٹری لینڈ صرف اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، اور انہوں نے اس موقع پر سخت قسم کے سوالات بھی جو ہیں وہ اٹھائے اور پوچھا کہ وہ جو زمین دفاعی مقاصد کے لیے فوج کو دی جاتی ہے اس پہ کمرشل سرگرمیاں جو ہیں، شادی ہال آپ کیسے بنا سکتے ہیں، سینما آپ کیسے چلا سکتے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں وہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے سخت قسم کے سوالات جو ہیں وہ کیے گئے سیکرٹری دفاع سے، لیکن جس طرح نسلہ ٹاور کیس میں چیف جسٹس صاحب نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر، کوئی حل و حجت کیے بغیر انہوں نے حکم دیا تھا کہ اس کو گرا دیں، اور بار بار انہوں نے سخت ترین احکامات دیے۔ آج بھی اس حوالے سے بات ہوئی لیکن انہوں نے کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کمشنر کراچی کو کہا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر نسلہ ٹاور کو جو ہے وہ ڈیمالش کریں اور سپریم کورٹ میں رپورٹ دیں۔ تو جس طرح نسلہ ٹاور کے حوالے سے سخت قسم کے احکامات معزز چیف جسٹس صاحب نے جو ہیں وہ جاری کیے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو سخت احکامات ہیں، اس طرح کے جو سخت فیصلے ہیں، وہ طاقتور ترین لوگوں کے حوالے سے جو ہیں وہ نہیں کیے جاتے۔ جب طاقتور ترین لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو اس پہ ہماری جو عدلیہ ہے، معزز جج صاحبان ہیں، ان کی حکمت عملی کچھ یوں دکھائی دیتی ہے کہ سخت قسم کے ریمارکس پاس کیے جاتے ہیں، سرزنش کی جاتی ہے، غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن سخت قسم کے فیصلے نہیں دیے جاتے۔ گویا معزز جج صاحبان جو ہیں طاقتور ترین شخصیات اور افراد کے معاملات میں گرجتے تو ہیں لیکن برستے نہیں۔ عدالت میں سخت قسم کی سرزنش کی جاتی ہے، ہیڈ لائنز بنتی ہیں، لیکن عملاً جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جو آج معاملہ تھا جس کے حوالے سے سیکرٹری دفاع کو جو ہے وہ طلب کر کے ان کی سرزنش کی گئی، میرے سامنے ایک خبر ہے 24 جنوری 2019 کی، جب جسٹس گلزار صاحب جو ہیں اور ان کے ساتھ جسٹس سجاد علی شاہ 2 رکنی بینچ جو ہے اسی قسم کے معاملات کی سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سماعت کر رہا تھا، اور اس موقع پر بھی معزز جج جسٹس گلزار احمد جو اس وقت تک چیف جسٹس جو ہے وہ نہیں بنے تھے، سینئر موسٹ جج تھے سپریم کورٹ کے، تو انہوں نے سخت قسم کے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت قسم کے جو ہیں وہ ریمارکس پاس کیے، اور انہوں نے کہا کہ شاہراہ فیصل اور راشد منہاس روڈ پر جو شادی ہال ہیں، جو ملٹری لینڈ پر جو کمرشل بلڈنگ جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں، وہ سب گرا دی جائیں۔
DHA کے حوالے سے بھی سخت قسم کے جو ریمارکس ہیں وہ جیسے گلزار احمد نے اس موقع پر جو ہے وہ دیے تھے. کئی موقع پہ وہ سخت قسم کے ریمارکس جو ہیں وہ دے چکے ہیں. یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کا بس چلے تو یہ سمندر میں DHA بنا دیں, یہ DHA کو کہیں بھارتی حدود میں جو ہے وہ نہ لے جائیں, اور یہ بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ میری زندگی کو جو ہے وہ خطرات لاحق ہو جائیں. تو اس طرح کے جو جذباتی قسم کی باتیں ہیں وہ جسٹس گلزار صاحب جو ہیں وہ کئی سماعتوں پر کر چکے ہیں. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ 2019 سے یہ معاملہ زیر سماعت ہے اور 2021 جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے, لیکن ابھی تک کسی بلڈنگ کے حوالے سے یہ احکامات جاری نہیں کیے گئے کہ جائیں اور اس بلڈنگ کو گرائیں اور واپس آ کر ہمیں رپورٹ کریں. صرف بلایا جاتا ہے, سرزنش کی جاتی ہے, غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے, اور یوں یہ معاملہ جو ہے وہ پھر التوا کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. ایک اور جو عدلیہ کا سنگین ترین جرم ہے اور طاقتور ترین افراد اور طاقتور ترین شخصیات اور طاقتور ترین محکموں کے حوالے سے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ حراستی مراکز کے حوالے سے جو ہے وہ جو فیصلہ ہے وہ التوا کا شکار ہے. اور اس التوا کی وجہ سے کئی جو بے گناہ لوگ ہیں وہ حراستی مراکز میں سڑ رہے ہیں اور بے گناہ جو ہیں وہ قید کاٹ رہے ہیں, اور ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں, اور کہیں ان کی جو ہے وہ داد رسی جو ہے وہ نہیں ہو رہی. اس معاملے کی تفصیل جو ہے وہ کچھ یوں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس وقار سیٹھ, جن کا کرونا کے باعث انتقال ہو گیا تھا, جنہوں نے پرویز مشرف کو سزا سنائی تھی, انہوں نے بہت ایک تاریخی فیصلہ دیا تھا 18 اکتوبر 2019 کو. خیبر پختونخوا میں جتنے بھی حراستی مراکز ہیں انہوں نے غیر قانونی قرار دے دیا تھا. اور اس میں سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ یہ تھا کہ جب فاٹا کا مرجر ہو گیا اور جو قبائلی علاقے ہیں وہ رہے ہی نہیں, تو پھر ان کے حوالے سے جو ریگولیشنز ہیں ان کے تحت حراستی مراکز کیسے کام کر سکتے ہیں, اور پھر جو وفاق نے ایک قانون بنایا ہے اسے صوبہ جو ہے وہ کیسے ایکسٹینڈ کر سکتا ہے. تو یہ وہ نکات تھے جن کی بنیاد پر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار سیٹھ نے خیبر پختونخوا کے حراستی مراکز کو غیر قانونی قرار دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ افراد جو آپ کی حراست میں ہیں جن کے خلاف کچھ الزامات ہیں ان کے خلاف باقاعدہ FIR درج کی جائیں اور ان کا سویلین حکام کے انہیں سپرد کیا جائے, اور ان کا تھرو پراپر چینل جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے, اور جن کے خلاف کسی قسم کے کوئی الزامات جو ہیں وہ نہیں ہیں انہیں جو ہے وہ رہا کر دیا جائے. یہ تاریخی فیصلہ جو ہے وہ جسٹس وقار سیٹھ نے دیا تھا 18 اکتوبر 2019 کو. لیکن وفاقی حکومت سیکرٹری دفاع کے توسط سے جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چلی گئی, اور اس وقت سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے جسٹس آصف سعید کھوسا تھے, انہوں نے 25 اکتوبر 2019 کو اس حوالے سے سٹے آرڈر یعنی حکم امتناع جاری کر دیا. 3 رکنی بینچ تھا جس کی سربراہی چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کر رہے تھے. اس کے علاوہ اس بینچ میں جسٹس قاضی محمد امین احمد تھے, اور تیسرے جو رکن تھے بینچ کے وہ جسٹس امین الدین تھے. تو اس 3 رکنی بینچ نے حکم امتناع جاری کر دیا, اور پھر جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے کئی مواقع پہ جو ہے وہ یہ بات کہی کہ میں اس فیصلے اس مقدمے کا اس معاملے کا جو ہے وہ فیصلہ کر دوں گا اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے. لیکن پھر ہوا یوں کہ جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے, جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس بن گئے, ابھی وہ بھی ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچنے والے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس مقدمے کا فیصلہ نہیں کیا گیا. اور حکم امتناع کی وجہ سے جو خیبر پختونخوا کے حراستی مراکز ہیں وہ بدستور قائم ہیں, اگرچہ فوجی عدالتیں غیر مؤثر ہو چکی ہیں, قبائلی علاقے جو ہیں ان کا مرجر ہو چکا ہے, اور وہ ریگولیشنز جس کی بنیاد پہ یہ حراستی مراکز جو ہیں وہ قائم کیے گئے تھے اس کی کوئی قانونی حیثیت جو ہے وہ باقی نہیں رہی. اور سپریم کورٹ کے محض ایک حکم امتناع کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ زیر التوا ہے, اور سینکڑوں جو بے گناہ لوگ ہیں وہ ان حراستی مراکز میں جو ہے وہ سڑ رہے ہیں. اور ایسے ہی ایک نوجوان کے والد نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک ایسا خط لکھا ہے کہ وہ خط
جس انسان کے سینے میں کوئی دل دھڑکتا ہے، جس کے جذبات اور احساسات جو ہے وہ مردہ نہیں ہوئے، جس کا ضمیر مردہ نہیں ہوا، تو کم از کم اس کا دل جو ہے وہ یہ خط پڑھ کے اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ دیکھ کے جو ہے اس کا دل پسیج جائے اور اس کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جائے۔ یہ خط جو ہے ایک سابق فوجی افسر نے لکھا ہے، ایک ریٹائرڈ جو میجر ہیں، میجر ریٹائرڈ محمد صالح، انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اپنے بیٹے کی رہائی کے حوالے سے جو ہے وہ یہ خط لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے میرے بیٹے کو رہا نہیں کرنا تو کم از کم ان کا جرم ہی بتا دیں، کیونکہ ان کا بیٹا جو ہے وہ 5 سال سے حراستی مراکز میں جو ہے وہ قید ہے۔ نہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا جرم کیا ہے، نہ اس کا ٹرائل کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو حراست میں رکھا گیا ہے۔ اور اس خط میں جو ہے بڑی تکلیف دہ باتیں میجر ریٹائرڈ محمد صالح نے لکھی ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی جو پوتی ہے، جو ان کا بیٹا جو ہے، اس کی جو کم سن بیٹی ہے، وہ جب اس کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت وہ چند ماہ کی تھی، اور جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے اس نے اپنے والد کو جو ہے وہ نہیں دیکھا، اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ جی وہ آپ کے والد جو ہیں وہ کام کے سلسلے میں جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو خط لکھا ہے میجر ریٹائرڈ محمد صالح نے آرمی چیف کو، برطانوی نشریاتی ادارہ BBC اردو نے یہ خط اور یہ ساری سٹوری جو ہے وہ شائع کی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے عبداللہ صالح، جس کی عمر 32 سال ہے، وہ ورچوئل یونیورسٹی راولپنڈی کیمپس میں BS IT کا سٹوڈنٹ تھا، اور 28 اگست 2016 کو وہ کوئٹہ میں اپنے سسرال والوں کے گھر سے واپس آ رہا تھا راولپنڈی کی طرف، لیکن وہ گھر نہیں پہنچا تو گھر والوں کو تشویش ہوئی، اور میجر ریٹائرڈ محمد صالح جو ہیں وہ انہوں نے اپنے بیٹے کے سسر سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ جی اس کو جو ہے وہ ہم نے ایک سدا بہار ٹریولر کی جو بس ہے اس پہ بٹھایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے یہ جو سدا بہار ٹریولرز ایجنسی کے مالک ہیں اور عملہ جو ہے اس سے رابطہ کیا، اور ان سے یہ پوچھنے اور جاننے کی جستجو کی کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کہاں چلا گیا۔ تو بتایا گیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب جو ہے ان کے بیٹے کو ایک چیک پوسٹ پر جو ہے وہ حراست میں لیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب دربند آرمی چیک پوسٹ پر انہیں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ تو میجر ریٹائرڈ محمد صالح اپنے بیٹے کی تلاش میں وہاں پہنچے۔ وہاں انہیں بتایا گیا کہ DGMI کے حکم پر اس نوجوان کو گرفتار کیا گیا تھا اور اسے راولپنڈی منتقل کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد کئی خط لکھے میجر ریٹائرڈ محمد صالح نے آرمی چیف کو اور دیگر حکام کو، لیکن کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوئی، کوئی داد رسی نہیں ہوئی۔ تو اس کے بعد جو لاہور ہائی کورٹ کا راولپنڈی بینچ ہے اس میں ایک پٹیشن انہوں نے دائر کی اور اس میں استدعا کی کہ ان کے بیٹے کو بازیاب کرایا جائے۔ پہلے تو ملٹری انٹیلیجنس نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ ان کا بیٹا عبداللہ صالح جو ہے وہ ان کی تحویل میں ہے، پھر انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جی بالکل ہماری تحویل میں ہے، لیکن اسے لکی مروت میں قائم ایک حراستی مرکز میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو اس پہ راولپنڈی بینچ میں جو کیس زیر سماعت تھا تو معزز جج صاحبان نے یہ کہا کہ چونکہ ہماری جیورسڈکشن نہیں ہے لکی مروت میں، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ آپ پشاور ہائی کورٹ جو ہے سے رجوع کریں اور وہاں چلے جائیں۔ تو ان کے جو وکیل ہیں میجر ریٹائرڈ محمد صالح کے کرنل انعام الرحیم ایڈوکیٹ، وہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، اور پشاور ہائی کورٹ میں جب سماعت ہوئی تو وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے یہ فرمایا کہ چونکہ عدالت ان حراستی مراکز کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے تو آپ کا بیٹا بہت جلد جو ہے وہ رہا کر دیا جائے گا۔ میجر ریٹائرڈ محمد صالح کی طرف سے یہ استدعا کی گئی کہ کم از کم ہمیں اپنے بیٹے سے ملنے کی اجازت تو جو ہے وہ دے دیں۔ اس کے بعد ملاقات کروائی گئی ان کی، لیکن ابھی تک ان کے بیٹے کو رہا نہیں کیا گیا۔ چنانچہ ابھی انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے کہا ہے کہ اب جب کہ آپ کے نظر کرم سے آپ کے طفیل TTP کے لوگ جو ہیں انہیں بھی رہا کیا جا رہا ہے تو میرے بیٹے کو بھی رہا کر دیں، اور اگر اسے رہا نہیں کیا جا سکتا تو کم از کم اس کا گناہ اور اس کا جرم ہی جو ہے وہ ہمیں بتا دیں، کیونکہ میری جو پوتی ہے جو اس وقت چند ماہ کی تھی، اس نے گزشتہ کئی سال سے جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے اس نے اپنے باپ کو جو ہے وہ نہیں دیکھا۔ اور یہ صرف اس ایک نوجوان کا جو ہے وہ قصہ اور معاملہ نہیں ہے۔ میری بات ہوئی جو وکیل ہیں ان کے کرنل انعام الرحیم ایڈوکیٹ، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا
اگر آفیشیلی نہیں تو کیا ان آفیشیلی کچھ بتایا گیا ہے کہ اس نوجوان کا قصور کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، کیا خطا اس سے سرزد ہوئی ہے، کیا اس کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، نہیں کیا جا رہا؟ تو مجھے بتایا گیا کہ آفیشیلی تو ظاہر ہے کچھ نہیں بتایا جا رہا، لیکن ان آفیشیلی جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ چونکہ اس کا نام عبداللہ صالح تھا اور اس کی داڑھی بھی تھی، تو اسے محض شک کی بنیاد پہ جو ہے وہ حراست میں لیا گیا کہ شاید یہ کوئی عرب ہو، شاید یہ کوئی کویت سے اس کا جو ہے وہ تعلق ہو، اور اس بنیاد پہ جو ہے وہ اسے حراست میں لیا گیا اور پھر اسے حراستی مرکز میں ڈال کے یہ لوگ جو ہیں وہ بھول گئے۔ یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کسی ایک نوجوان کا دردناک قصہ یا کہانی نہیں ہے، اس طرح کے بے شمار جو نوجوان ہیں وہ ان حراستی مراکز میں اسی طرح بغیر کسی ٹرائل کے، بغیر کسی ایف آئی آر کے، بغیر کسی کیس کے جو ہے وہ ان حراستی مراکز میں جو ہے وہ سڑ رہے ہیں۔ اور یہ پہلے فوجی افسر نہیں ہیں، بلکہ اب تو یہ تخصیص نہیں رہی سویلینز کی، اور فوجی افسروں کے جو بچے ہیں وہ انہیں بھی جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک ریٹائرڈ میجر جنرل ظفر مہدی کے بیٹے حسن عسکری کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا تھا، اور اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے آرمی چیف کے ایکسٹینشن لینے کا جو فیصلہ تھا اس پہ انہوں نے تنقید کی، اور اس خط کی کاپیاں چند دیگر جو فوجی افسر ہیں ان کو بھی بھجوائی گئیں، اور اس خط لکھنے کی پاداش میں حسن عسکری کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا۔ ان کے والد میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر مہدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، لیکن داد رسی نہیں ہوئی، اور ان کے بیٹے حسن عسکری کو 5 سال قید با مشقت کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد ابھی جو ان کی تازہ ترین جو وہ سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ میجر جنرل ریٹائرڈ ظفر مہدی صاحب یہ درخواستیں دیتے پھر رہے ہیں کہ کم از کم میرے بیٹے کو، جو بتایا گیا ہے کہ ساہیوال جیل میں جو ہے اسے رکھا گیا ہے، کم از کم اسے اڈیالہ جیل ہی منتقل کر دیں تاکہ میں ان سے کم از کم جو ہے وہ ملاقات تو کر سکوں۔ کرنل انعام الرحیم ایڈوکیٹ صاحب سے میری بات ہوئی چند ماہ پہلے، میں نے ان کا ایک انٹرویو بھی کیا تھا، وہ بھی آپ نے سنا، جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آرمی ایکٹ میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ جس کے تحت کسی سویلین کو گرفتار کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، غیر قانونی طور پہ جو ہے وہ اغوا کیا جاتا ہے، لاپتہ کیا جاتا ہے، اور بغیر ٹرائل کے جو ہے وہ برسہ برس حراستی مراکز میں رہتے ہیں، عقوبتی مراکز میں جو ہے وہ رہتے ہیں، جہاں ان پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ ان کے والدین کو معلوم نہیں ہو پاتا کہ ان کا بیٹا کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، مر گیا۔ اگر کسی پہ کوئی الزام ہے تو آپ اس پہ باقاعدہ ایف آئی آر درج کریں، اسے گرفتار کریں، اس کا ٹرائل کریں۔ اگر آپ کے پاس کچھ شواہد ہیں کہ وہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں جو ہے وہ ملوث ہے، لیکن یوں کسی کو اٹھا لینا، کسی کو غائب کر دینا، کسی کو لاپتہ کر دینا، اور کئی سال گزرنے کے باوجود بھی اس کے خاندان کو اس بات سے آگاہ نہ کرنا، اور یہ نہ بتایا جانا کہ ان کے بیٹے کا، ان کے بچے کا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے، اور ٹرائل بھی نہ کیا جانا، اور اس کے باوجود اسے حراست میں رکھا جانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر چیف جسٹس گلزار صاحب جیسے فرماتے ہیں کہ عدلیہ ہماری آزاد ہے، کسی قسم کا اس پہ کوئی دباؤ نہیں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈکٹیشن دے سکے، تو یہ جو حراستی مراکز کا مقدمہ ہے جو کئی سال سے زیر التوا ہے، اور محض سپریم کورٹ کے حکم امتناع کی وجہ سے بے شمار لوگ ان حراستی مراکز میں سڑ رہے ہیں، قید کاٹ رہے ہیں، اور تو ان کا گناہ جو ہے وہ کس کے سر ہے؟ اس پہ معزز جج صاحبان کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آرمی ایکٹ میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی ایسی پروویژن جو ہے وہ نہیں ہے کہ جس کے تحت کسی سویلین کو گرفتار کیا جا سکے۔ آرمی ایکٹ کی جو سیکشن 31D ہے اس کا اطلاق سویلینز پر نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ جنرل ایوب خان نے جو ہے وہ ایک راستہ نکالا تھا، اور جنرل ایوب خان نے آرمی ایکٹ میں 21D کے تحت جو ہے یہ ترمیم کی تھی کہ اگر کوئی سویلین کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے بغاوت کا امکان ہو سکتا ہے فوج میں، یا کوئی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے کوئی سویلین، تو اسے جو ہے وہ حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ ایوب خان کے دور میں تو اس ترمیمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، لیکن یحییٰ خان کے دور میں بہت زیادہ گرفتاریاں ہوئیں، اور پھر ضیاء الحق کے دور میں 1-2 مواقع پہ اس قانون کا اطلاق کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔
موجودہ وفاقی وزیر جو ہیں شبلی فراز، ان کے والد معروف شاعر احمد فراز نے جب ایک نظم پڑھی تو انہیں اسی ترمیمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس افضل اللہ صاحب کے پاس جو ہے وہ گیا، اور انہوں نے انہیں رہا کرنے کا حکم جو ہے وہ دے دیا، اور انہوں نے پوچھا اور کہ جی آپ نے کیسے اختیار انہیں اٹھایا، گرفتار کیا، آپ کے پاس جو ہے تو جو ہے وہ اختیار ہی نہیں تھا۔ اسی طرح ایک اور جو ادیب ہیں خاتون فرخندہ بخاری، انہیں بھی اسی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا، لیکن یہ معاملہ بھی ہائی کورٹ میں گیا اور الٹیمیٹلی انہیں جو ہے وہ رہا کرنا پڑا۔ پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں اس کا استعمال شروع ہوا، اور اب یہ جو موجودہ ہائیبرڈ رجیم ہے اس کے تحت بھی اسی ایکٹ کے تحت اسی کی پلی لے کر جو ہے وہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لاپتہ کیا جا رہا ہے اور غیر قانونی حراستی مراکز میں رکھا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب جنہوں نے لاہور میں ببانگ دہل یہ بات کہی تھی کہ عدلیہ آزاد ہے، آنریبل چیف جسٹس صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر عدلیہ واقعی آزاد ہے تو پھر یہ جو سٹے آرڈر دیا گیا تھا 25 اکتوبر 2019 کو، اس کیس کی سماعت کیوں نہیں ہو رہی اور اس کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جا رہا، اور اس کی سٹے آرڈر کی وجہ سے وہ نوجوان جو حراستی مراکز میں بے گناہ طور پہ قید ہیں، ان کے اس اسیری کا ذمہ دار کون ہے، اس پہ سوچنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، فی الحال کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔